بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمار مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ایک اچھی خبر شیئر کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ نئے آرمی چیف سید عاصم منیر آج ملے ہیں عرش شریف شہید کی والدہ سے۔ وہ بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں پنڈی میں، تو یہی خبر ملی ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں سید عاصم منیر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اور اس دوران انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے بیٹے قاتل ضرور گرفتار ہوں گے، ان کو تسلی دی ہے۔ اس ملاقات کے دوران عرش شریف کی والدہ کچھ روئی بھی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہ دکھ میں ہیں، غم میں ہیں، اور اس انتظار میں ہیں کہ ان کے بیٹے قاتل گرفتار ہوں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ جو عرش شریف کے ساتھ ہوا ہے، اب خدا نخواستہ یہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اس کو اب رکنا چاہیے اس کام کو۔ یہ تو ایک اچھا قدم تھا، بہت احسن قدم اٹھایا انہوں نے، سید عاصم منیر نے۔ اچھا لگا کہ انہوں نے ان کے زخموں میں مرہم رکھا جا کے۔ آج یہ پہلی بات ہوئی ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس کے بعد امید پیدا ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی سید عاصم منیر جو ہے وہ اس کے بعد اور جو کردار ہیں عرش شریف قتل کیس میں، ان کی طرف بھی دھیان دیں گے وہ، اور خاص طور پہ جو ان کے اپنے محکمے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی وہ معاملہ کریں گے، ان کو یا تو ان کے عہدوں سے ہٹائیں گے، یا وہ خود اب میرا خیال چاہیے ان کو کہ وہ اپنے عہدوں سے ہٹ جائیں۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان جو نفرت یا دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، جنرل باجوہ نے پچھلے 7-8 مہینے میں اتنا وہ گند پھیلایا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اور اپنے آفیسرز کو اس طرح مس یوز کیا ہے انہوں نے۔ نہ تو انہوں نے اپنے ادارے کے ساتھ وفا کی، اور نہ ہی اس ملک کی مٹی کے ساتھ وفا کی۔ اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک مان ہے ہمارا فوج کا ادارہ، اور آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی دنیا میں مانی جاتی ہے، ان کے بہت کارنامے ہیں، انہوں نے بہت کام کیے ہیں، مگر اس جنرل باجوہ نے جو ہے نا سارے کام خراب کر دیے۔ جو ایک مورال تھا وہ مورال ہی سارا ڈاؤن کر دیا۔ عوام جو ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو مافیاز ہیں اس ملک میں، جو لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، پیسہ چوری کرتے ہیں، اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ادارے جو ہیں نا ہمارے، یہ ان لوگوں کے پیچھے ہوں گے اور ان کو پکڑیں گے اور اس ملک کو بچانے کی کوشش کریں گے، اس ملک کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اور سعید احمد کھوسہ چیف جسٹس جو ریٹائر ہو گئے ہیں پاکستان سپریم کورٹ کے، انہوں نے پناما کیس کے دوران سسلین مافیا اور گاڈ فادر کے الفاظ استعمال کیے تھے ان لوگوں کے لیے۔ اب تو جو ہے نا، ہمیں تو یہ ایک امید اور حوصلہ رہتا تھا ہمیشہ ہی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ پوری نظر رکھتی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی، مگر باجوہ صاحب نے تو وہ کر دکھایا کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ محافظ ہیں اور لوٹ کھسوٹ اور چوری بے ایمانی اور ان مافیاز کے اوپر نظر رکھ کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، باجوہ صاحب خود اس کا حصہ بن گئے۔ باجوہ صاحب نے بھی وہی کام کیے جو یہ سسلین مافیا اور گاڈ فادر کر رہے تھے، وہ خود ان کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے بھی، وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے۔ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور اپنی لالچ کے لیے، اور پتہ نہیں ان کے دماغ میں کہاں سے فطور آیا کہ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہر چیز کا۔ اب سپریم کورٹ نے آج کل نوٹس لیا ہوا ہے، انہوں نے پہلے دن حکم دیا کہ پہلے تو ایف آئی آر کاٹی جائے۔ ایف آئی آر پولیس نے خود ہی اپنی مدیت میں کاٹ لی۔ یہ ایک نیا رواج پاکستان میں شروع ہو گیا ہے
کہ حکم دیتی ہے سپریم کورٹ ایف آئی آر درج کرو، اور جب مدعی زندہ ہیں، جب وارث موجود ہیں، تو پھر کس قانون کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس خود ہی مدعی بن رہی ہے اس میں؟ عمران خان کے کیس میں بھی یہی ہوا، حکم دیا گیا ایف آئی آر کاٹو فوراً اور ایف آئی آر کی کاپی بھیجی جائے سپریم کورٹ میں، وہاں بھی جو ہے وہ ایف آئی آر پولیس نے اپنی مدعیت میں کاٹ لی۔ کیوں کاٹی؟ کہ آپ جو نام 3 دے رہے ہیں ہمیں، ان کے خلاف ہم ایف آئی آر ہم تو نہیں کاٹ سکتے۔ اور کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کیا وقوع ہوا نہیں؟ گولیاں چلی نہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ عمران خان زخمی نہیں ہوا؟ اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایکس پرائم منسٹر ہوں پاکستان کا، اور میری ایف آئی آر جو ہے نا وہ نہیں کاٹی جا رہی، جبکہ صوبے میں ان کی حکومت، پولیس ان کے انڈر، اور وہ پریشر ہے، خوف ہے، نہیں کاٹی جا سکتی ایف آئی آر۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ارشد شریف شہید، ان کی والدہ ایف آئی آر کٹوانا چاہتی ہیں، ان کی ایف آئی آر جو ہے ان کی مدعیت میں نہیں کاٹی گئی، پولیس نے خود ہی، اور ایف آئی آر اس میں اے آر وائی کے کسی کا نام دے دیا۔ اور دوسرا ایک جو ہے نا وہ چیزیں نہ بھولنے والی جو ہیں، وہ ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی میجر جنرل افتخار بابر کے ساتھ مل کے، اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ارشد شریف کا پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ تیر کی طرح لگا دل میں آ کے کہ یہ کیا ایک اتنا انتہائی ذمہ دار آدمی جس کو ساری اے سے اے ٹو زی ہر چیز کا پتہ ہے، اب وہ کس کے کہنے پہ یہ جملہ اس نے کہا، کیوں مجبور ہوا یہ جملہ کہنے پہ وہ، اور اس کو ایکسپوز کیوں کیا گیا، کس نے کہا تھا کہ بیٹھو جا کے وہاں پریس کانفرنس میں؟ یہ باجوہ صاحب نے پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیا ہے، اور کیا ذہن تھا اس بندے کا، کس نیچر کا آدمی تھا وہ۔ اب یہ ذمہ داری ساری آ گئی ہے سید عاصم منیر کے اوپر، نئے آرمی چیف کے اوپر، کہ ان سارے معاملات کو جو ہے نا وہ دیکھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس ملک میں جو ابھی بھی خوف اور جبر کا جو عالم ہے نا وہ ابھی برقرار ہے۔ آج پہلا ایک بارش کا قطرہ جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے کہ جب وہ ہاسپٹل گئے ہیں اور ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملے ہیں جا کے، تو اس کا اجر دے اللہ تعالیٰ ان کو، ہمیں بڑا اچھا لگا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ایسے کام کرتے رہیں گے، اور جو ادارے کی اور ادارے کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کے معاملہ جو خراب ہوئے ہیں سارے، ان کو ٹھیک کریں گے، اچھے آفیسر تعینات کریں گے وہاں پہ۔ ٹائم ہو سکتا ہے لگے تھوڑا سا، مگر یہ ہونا چاہیے۔ اور ارشد شریف کی والدہ جو ہیں انہوں نے 3 صفحات پہ مشتمل ایک درخواست جو ہے نا وہ دی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کے اندر انہوں نے جو اپنے بیٹے سے معلومات ان کو ملی تھیں اور جو کچھ ارشد شریف نے اپنی والدہ سے شیئر کیا تھا، اس نے ہر وہ بات بتاتا رہا گھر والوں کو اور اپنی والدہ کو خاص طور پہ، کہ کون لوگ جو ہے نا تھریٹ کر رہے ہیں مجھے، کون لوگ میرے خلاف ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، کون لوگ مجھ سے ملتے ہیں، ان کے نام بھی بتائے ہوئے تھے، اور ان کی جو باتیں وہ کرتے تھے وہ بھی بتائی تھیں۔ اور ایک آدمی نے تو گھر آ کے یہ بھی کہا تھا ان کو، ارشد شریف کو، کہ یہ پیغام میں جو تمہیں دینے آیا ہوں یہ ٹاپ سے آیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا ٹاپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیغام ٹاپ سے آیا ہے، اور جو تم مجھے جواب دو گے میں واپس جا کے بتا دوں گا کہ میری بات کے جواب میں تم نے کیا کہا ہے۔ اور پھر جب ارشد شریف نے وہ پروگرام کیا غالباً 21 مئی کو شاید، اس میں جو ہے نا اس نے وہ جو مشہور ہوا تھا بہت پروگرام، وہ کون تھا وہ کون تھا، بڑے سخت سوال اس میں پوچھے گئے تھے، وہ کون تھا جس نے یہ کہا، تو پھر یہ سارا سلسلہ تھا اس میں۔ اس کے بعد سے جو ہے نا ارشد شریف کی والدہ بتاتی ہیں کہ زیادہ جو ہے نا اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع ہوئے یہ لوگ، اور اس کو پیغام دینے شروع کیے۔ اپنے جو ان کا 3 صفحات کا جو ہے ان کا
اسٹیٹمنٹ جو انہوں نے دی ہے سپریم کورٹ میں، انہوں نے جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے ارشد شریف کے قتل کا، اس میں انہوں نے پہلا نام جو ہے جنرل باجوہ، دوسرا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، اور پھر میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر محمد شفیق ملک، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان، کرنل نعمان۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں ارشد شریف کو اس حالت تک پہنچانے کے لیے، اور انہی لوگوں نے جو ہے اس کے لیے زمین تنگ کی پاکستان کی، انہی لوگوں سے اس کو جان کا بھی خطرہ تھا، اور اسی لیے اس نے ملک چھوڑا تھا، اور دبئی جانے کے بعد بھی یہی لوگ اس کے پیچھے رہے، اور وہاں سے اس کو کینیا جانا پڑا، اور وہاں اس کو شہید کر دیا گیا۔ ارشد شہید کی والدہ جو ہیں وہ ویل چیئر پہ گئیں سپریم کورٹ۔ ہمارے کچھ صحافی اور کچھ دانشور جو ہیں نا، اور کچھ اور جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں، وہ اپنی دفعہ آئی ہے تو یہ ہو گیا ہے، اپنی دفعہ اب یہ کہہ رہے ہو۔ وہ یار ماں سب کی ماں ہوتی ہے، اور ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ کوئی جگہ چھوڑ دیا کرو خدا کا واسطہ ہے کہ جس میں جو ہے نا آپ بدلے لینا شروع کر دو۔ ارشد شریف میں کیا خرابی تھی، یا کیا اس نے کسی کا بگاڑا تھا کچھ؟ وہ ایک اچھا انسان تھا، باصول آدمی تھا، وہ اپنے اصولوں پہ ڈٹا رہا۔ کمپرومائز تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اور کر رہے ہیں لوگ، اور کیا ہوا ہے لوگوں نے، مگر اس بندے نے کمپرومائز نہیں کیا، اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے، اور اس کی والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت دیں، تندرستی دیں، لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے قاتلوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچتا ہوا دیکھیں۔ پھر بات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔